السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیرالدین ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ یہ ویلاگ ایک دکھی دل کے ساتھ میں کر رہا ہوں، اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یہ کیونکہ ایز آئی اسپیک ٹو یو رائٹ ناؤ میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں پہلے چوری، ڈکیتی، کرپشن، فراڈ چھپ چھپا کے ہوتا تھا، یا کوشش کی جاتی تھی کہ چھپ چھپا کر ہو۔ اگر ایکسپوز ہونے کے چانسز ہوتے تھے تو اس ارادے کو وقتی طور پر ترک کر دیا جاتا تھا، یا 7 پردوں میں کیا جاتا تھا، یا اگر نہ ہو سکے 7 پردوں میں تو اس کو ڈیلے کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی کیونکہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے بدماشی کا راج ہے، اور بدماشی کا ایک نیا ماڈل، ایک نیا فارمولا، ایک نیا میکنزم ایڈاپٹ کر کے حکومت وقت اپنے طرز حکمرانی کو کر رہی ہے، چلا رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، تو اس میں کیونکہ بالکل میریٹوکریسی کا قتل ہو چکا ہوا ہے، قانون کا جنازہ نکل گیا، انصاف کا جنازہ نکل گیا، قانون کو گھر کی لونڈی بنا کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ایسی سٹوریز سامنے آتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور میرے سامنے پہلے جب یہ سٹوری آئی ہے تو میں نے کہا کہ یار ہاؤ از دس پاسبل، یہ کیسے ہوئے؟ پاکستان میں کبھی ہم نے اس طرح کا سے سنا نہیں کبھی، بٹ دس از اے اسٹوری بینگ پبلشڈ بائی یور مین اسٹریم پرنٹ میڈیا۔ اور سٹوری یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کیونکہ امریکہ کے دورے پر ہیں، تو یہاں پر انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مریم ان کی بیٹی چیف منسٹر پنجاب نے ان سے مشورہ کیا ہے کہ کیوں نہ PIA خرید لیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حکمران وقت خود اپنے گھر میں مشورہ کر رہا ہے کہ کیوں نہ قومی اثاثے کو خرید لیں، یعنی کہ حکمران خود اپنے گھر میں مشورہ کر رہا ہے کہ کیوں نہ قومی اثاثے کو خرید لیں۔ کبھی آپ نے اس طرح کی خبر سنی پاکستان میں پہلے کہ حکمران وقت اپنے گھر میں مشورہ کر رہا ہو کہ کیوں نہ قومی اثاثے کو خرید لیں؟ مطلب کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے، پرائیویٹائزیشن کا ایک سرٹن لا ہے، ایک سرٹن پروسیجر ہے دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ ان آرڈر ٹو انشور میریٹوکریسی ان دا پروسیس آف پرائیویٹائزیشن، اور اس میں فیئر کمپٹیشن ہونا چاہیے، فیئر بڈنگ ہونا چاہیے، فیئر اپرچونٹی، ایکول اپرچونٹی ٹو آل دی پوٹینشیل بڈرز ملنی چاہیے۔ لیکن جس نے پرائیویٹائز کرنا ہے، جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، جو پرائیویٹائز کرنے والا ہے، اس کی تو کوشش یہ ہونی چاہیے نا کہ میکسیمم بڈ ملے، میکسیمم مہنگی PIA جو ہے اس کو میں پرائیویٹائز کر کے اس کی قیمت وصول کر کے سرکاری خزانے میں ڈالوں۔ لیکن اگر بیچنے والا بھی وہی ہوگا اور خریدنے والا بھی وہی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے سمپل لیگل ٹرمز میں۔ تو یہ کیسے مشورے ہو رہے ہیں کہ میاں نواز شریف امریکہ میں آ کے بتا رہے ہیں کہ مریم نے مجھ سے مشورہ کیا ہے کہ کیوں نہ PIA خرید لیں۔ اب اس کی اگر ڈیٹیل میں جایا جائے، اب یہ سٹوری کھلے گی، یہ سامنے آئے گا کہ مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہاؤس آف شریف PIA خرید لے، یا پھر یہ کیا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب خرید لے، کیونکہ KPK کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ 10 ارب کی جو بڈ دی گئی ہے اس سے زیادہ بڈ دینے کے لیے ہم تیار ہیں PIA کے لیے۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے، کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا تو یہ اس طرح سے میاں نواز شریف کا سٹیٹمنٹ، یہ جو میاں نواز شریف کا سٹیٹمنٹ ہے، اس سے امپریشن یہ جا رہا ہے، اور جس طرح سے وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہاؤس آف شریف سوچ رہا ہے کہ PIA خرید لیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ مریم نے مشورہ کیا ہے، اور اس کے بعد مریم نے کہا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک برانڈ نیو، ہم اپنے والد صاحب who's nobody in the government right now، کیوں نہ ہم ایک برانڈ نیو ایئر لائن اسٹیبلش کر کے پاکستان کو دیں اور اس کا نام ایئر پنجاب رکھ دیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ آپ مشورہ کر لیں، PIA بھی خرید سکتے ہیں، نئی ایئر لائن قائم کر لیں، ہم ایئر پنجاب بناتے ہیں جو کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سے براہ راست نیو یارک، لندن، ٹوکیو، ہانگ کانگ اور دنیا کے ہر حصے میں جائے۔ اس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے۔ پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ کس نے روکا ہے حکومت کو PIA کو ری ویمپ کرنے سے، یا ایک برانڈ نیو ایئر لائن کی طرح PIA کو مینج کرنے سے، گورن کرنے سے۔ یہ تو حکومت کا کام ہے کہ جو قومی ایئر لائن ہے اس کو اچھے طریقے سے کرے۔ اور یہ کیسے اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہو کر سامنے آ رہی ہے کہ جی جب تک وہی چیز گورنمنٹ کے پاس ہے تب تک وہ مینج نہیں ہو سکتی، اگر ہمارے ذاتی اثاثوں میں وہ آ جائے گی تو وہ بہترین ایک برانڈ نیو ایئر لائن بنا کے ایک برانڈ دیں گے پاکستان کو، اس کا یہ نام رکھیں گے، اور دنیا کے ہر بڑے شہر میں وہ جائے گی، لاہور، کراچی اور کوئٹہ اور پشاور سے۔
تو میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا کہ جو انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پرائیویٹائزیشن کے نام پہ پہلے بھی قومی اثاثے، چاہے وہ حبیب بینک ہوں یا پھر دیگر کچھ ادارے، اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے رہے ہیں. اینڈ ناؤ یٹ اگین، فرسٹ آف آل پی آئی اے کی میں نے بڑے پروگرامز کیے ہیں پی آئی اے کے اوپر کہ قومی اثاثہ 60s میں ایسے، اور جی ایمریٹس کو ٹرین کرنے والا پی آئی اے تھا، اور آج ایمریٹس کہاں پہ کھڑی ہے، پی آئی اے کہاں پہ کھڑی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز ڈیٹیلز ونس اگین، بٹ واٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ از کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائیویٹائز آپ نیشنل ایسٹ کو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ وہ نیشنل ایسٹ وداؤٹ پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں پراپر مینیج ہو سکتا، کیوں نہیں پراپر وہ پروفٹ میکنگ ایئر لائن بن سکتی، کیوں اس کے روٹ دے دیے جاتے ہیں دیگر لین لائنز کو، کیوں اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے، کیوں اس کے اندر اس کو سفید ہاتھی بنا دیا گیا، کیوں اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، سیاسی طور پر ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، نوکریاں دی جاتی ہیں، کیوں اس میں کوئی پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کیوں اس میں کوئی پراپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کیوں اس کی مینٹیننس پراپر نہیں ہے، کیوں اس کے جہازوں کی پراپر مینٹیننس، پراپر ریگولیشن وغیرہ نہیں ہے، کیوں اس کے پائلٹس کے حوالے سے سکینڈل سامنے آ جاتے ہیں، کیوں پرانے جہاز استعمال کیے جاتے ہیں، کیوں اتنے بھونڈے طریقے سے قومی ایئر لائن کو چلایا جاتا ہے، کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ ان تمام کیوں کے جواب چاہیے، کیونکہ اگر یہ کیوں کے جواب مل جائے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ پی آئی اے خود سے بہت بہترین طریقے سے، اور اس کو پرائیویٹائزیشن اس کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس کی پرائیویٹائزیشن کی ضرورت پڑ ہی رہی ہے تو کیوں وہ پرائیویٹائزیشن ہاؤس آف شریف میں ہونی چاہیے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ پرائیویٹائزیشن کا قانون کیسے آپ کو الاؤ کرتا ہے؟ کیسے چیف منسٹر پنجاب اپنے والد صاحب سے ذاتی طور پہ ڈسکشن کر رہی ہیں کہ کیوں نہ پی آئی اے کو خرید لیا جائے؟ اور کیسے ان کے والد صاحب یہاں پہ امریکہ میں بیٹھ کے اپنا پلان بتا رہے ہیں کہ اگر وہ خرید لیتے ہیں ہم تو ایک برانڈ نیو ایئر لائن بنا کے ادھر ادھر ادھر. یہ پورا ایک گٹھ جوڑ ہے، کچھ سیٹ ہیں جو ملے ہوئے ہیں ہاؤس آف شریف کے ساتھ، اور آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، اب تو بہت رشتہ داریاں، بچوں کی شادیاں، اور اس کے بعد مل کے کیوں یہ آگ نہیں بجھ رہی ہے؟ کتنا مال اور چاہیے، کتنے اثاثے اور چاہیے، کدھر جائے گا سب کچھ ایونچولی؟ وقت کتنا ہے دنیا میں گزارنے کے لیے؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ کیا قصور کیا ہے اس عوام کا؟ قصور کیا لوگوں کا؟ یہ سوال اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا قصور کیا ان لوگوں کا؟ یہ بیچارے پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ ان کا قصور ہے؟ انہوں نے اس ملک میں پیدا ہو کر گرین پاسپورٹ لیا، یہ ان کا قصور ہے؟ یار کیا قصور کیا کر دیا عوام نے؟ کیوں ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں عوام کو؟ کہیں پر کوئی مطلب کہ سیدھا کام ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا، آپ کی عدالتوں سے لے کے، آپ کی بیوروکریسی سے لے کے، آپ کی پارلیمنٹ سے لے کے، آپ کی پرائیویٹائزیشن کے پروسیس تک. اور لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. اب وہ لمٹ کراس ہو کر بھی جو ہے نا، مطلب کہ اس کے بعد کراس ہونے کے بعد اب وہ ایک نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے، اور لیکن بے شرمی اس سے بھی زیادہ نیکسٹ لیول پہ ہے، ڈٹائی اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ شاید ذہن میں یہ بیٹھ گیا بس یہی کچھ ہو سکتا سی، جو کچھ ہو گیا ہے ہن جو مرضی ایسی کریے، ہن جو مرضی کریے. یہ لیگلی پاسبل ہی نہیں ہے جو مشورہ چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں والد صاحب سے، اور جو والد صاحب آگے اپنا پلان بتا رہے ہیں. آپ خود ہی سوچیں کہ یہ کتنی بڑی ڈکیتی ہوگی. میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مثال کے طور پہ میں نے یہ اینک، میں کسی سرکاری پوسٹ پہ ہوں، اور یہ اینک میں نے جو کہ سرکار کی ملکیت ہے یہ بیچنی ہے باہر مارکیٹ میں، تو میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو میکسیمم قیمت پہ باہر بیچوں، کیونکہ میں سرکاری پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، یہ سرکار کے پیسے سے ہے. ٹھیک ہے، اب میں اگر اس کو اپنے گھر میں ہی بیچ دوں تو کیا میں اس کو میکسیمم قیمت پہ بیچوں گا؟ یہ مطلب کہ یہ پرائیویٹائزیشن ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات ایسے کیسے میاں نواز شریف کا، مریم کیسے کر سکتی ہے؟ پی آئی اے کسی کے باپ کا اثاثہ تو نہیں ہے، وہ تو ملک کا اثاثہ ہے. دس از سو انفارچونیٹ، سو ویری انفارچونیٹ. اور جو دیکھ رہے ہیں، مطلب کہ یہ تماشا لگا ہوا ہے اسکرین کے اوپر، یہ پکچر چل رہی ہے جس میں بے شرمی بھی ہے، ڈٹائی بھی ہے، سب کچھ ہے،
اور جو عوام ہے وہ بھی تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں, اور جو پیچھے سے پروجیکٹر چلا رہا ہے نا اوپر بیٹھ کے, آپ گئے نا اب تھیٹر میں پروجیکٹر, وہ بھی کہتا ہے کہ بس چلتی رہے, ایسی پکچر چلتی رہے, اور پیچھے ڈائریکٹر رائٹر سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اس باکس پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. لیکن there is a limit to everything as I said, اور یہ ایک certain extent سے زیادہ آگے نہیں جا سکے گا. آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ خبر ہے, دوسری طرف کیا خبر ہے؟ دوسری طرف خبر ہے کہ پنجاب پولیس کے مختلف اداروں میں جو آڈٹ ہوا ہے, پنجاب پولیس کے مختلف اداروں میں 2 ارب 13 کروڑ کی خریداری میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. یہ 2023-2024 کی رپورٹ ہے. کوئی پوچھے گا یہ آئی جی پنجاب سے جس نے ایسی کی تیسی پھیر دی ہے انسانی حقوق کی پنجاب میں؟ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آڈٹ رپورٹ جو جمع کرائی گئی ہے قائمہ کمیٹی کی داخلہ کی طرف سے, اس میں بتایا گیا ہے کہ ایس پی ڈولفن اسکواڈ لاہور نے موٹر بائکس کے پرزے خریدنے پر 8 کروڑ سے زائد کی بڈز سیکیورٹی وصول نہیں کی. بڈ سیکیورٹی وصول ہی نہیں کی, یعنی کہ جو سیکیورٹی لینی تھی بڈ کرنے کی وہ وصول ہی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے گاڑیوں کی مرمت پر 6 کروڑ 58 لاکھ روپے خرچ کیے. آئی جی پنجاب آفس نے 1 ارب 62 کروڑ کی ایسی اشیاء خریدی جن کی ڈیلیوری چارج نہیں لیے گئے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی نے تاخیر سے سامان فراہم کرنے پر نجی کمپنیوں کو 5 کروڑ کے چارج عائد نہیں کیے. رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب آفس نے مختلف اشیاء کی خریداری میں 4 کروڑ 70 لاکھ سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں کی. آئی جی پنجاب آفس نے ڈی پی او گجرات نے گاڑیوں کی مرمت پر 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگیاں کی, جبکہ ایس پی پولیس رسپانس یونٹ ڈولفن نے قواعد و ضوابط پورے نہ کرتے ہوئے 2 کروڑ 15 لاکھ خریداری کی. آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا کہ ڈی پی او گجرات نے غذائی اشیاء ٹینڈرز کے بجائے 1 کروڑ 89 لاکھ کی کوٹیشن پر خریدی. ڈی پی او شیخوپورہ نے 84 لاکھ موبل آئل کی خریداری میں بے ضابطگی کی. سی پی او فیصل آباد نے بلیک لسٹ کمپنی سے 82 لاکھ کی خریداری کی. آڈٹ رپورٹ کے مطابق ایلیٹ پولیس فورس لاہور نے پیپرا رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 4 کروڑ 24 لاکھ کی خریداری کی, اور کل ملا کے یہ جو بے ضابطگیاں ہیں جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ 2 ارب 13 کروڑ کی ہیں. کس کے باپ کا مال ہے جو اتنی بے رحمی سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ ویری ویری انفارچونیٹ. قصور عوام کا ہے بس کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے. اینی ویز باقی جو خبریں ہیں اس میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ 5 نومبر کو چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے طلب کر لی ہے, اور اس میں جو صدارت کریں گے وہ چیف جسٹس پاکستان کریں گے, اور آئینی بینچوں کی نامزدگیوں پر غور ہوگا, اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر دونوں اس بینچ کا حصہ ہوں گے. اعظم نذیر تارڑ لاء منسٹر, اٹارنی جنرل پاکستان بار کونسل کے اختر حسین, فاروق نائک حکومت کی طرف سے, اور شیخ آفتاب حکومت کی طرف سے, شبلی فراز اور عمر ایوب اپوزیشن کی طرف سے, اور خاتون ایک پارلیمنٹیرین روشن خورشید اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے. اور اس میں پھر کچھ اہم فیصلے لیے جائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ پہلی سٹنگ ہوگی جوڈیشل کمیشن کی, اور اس میں آئینی بینچ کی نامزدگیوں کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا. اور آخری خبر اس ویلاگ کی جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے جی علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر بڑک مار دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ مشاورت ہو گئی ہے کیسے نکلنا ہے اور ملک بند کرنا ہے. عمران خان سے ان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں میڈیا سے گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے, ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے. خبردار کر رہا ہوں یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے. ہم نے پلان بنایا, اس پر کام شروع ہے, فائنل کال کے لیے تیار ہے. حکومت سے جان چھڑانی پڑے گی, ہم سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے. 9 نومبر کو ثوابی کے مقام پر اجتماع کریں گے. پہلے ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا, اب اجتماع کریں گے, پورے ملک سے لوگوں کو جمع کریں گے, 9 نومبر کو فائنل کال دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اب ہم فائنل کال دے کر نکل رہے ہیں, اپنے گھر میں بتا کر آئے ہیں, اب ہم نکل کر اپنے حقوق واپس لے کر ہی جائیں گے. مشاورت ہو گئی ہے کیسے نکلنا ہے. یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے جیل میں بڑے عرصے کے بعد, اور اس کے بعد انہوں نے یہ گفتگو کی ہے.
اور خان صاحب کی بھی جو گفتگو ہے وکلا سے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے، 26ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے، حکومت کی ساکھ ختم ہو چکی ہے، ان سے معیشت بھی نہیں سنبھل رہی، آزاد عدلیہ رول آف لاء کی ضامن، اور عدلیہ آزاد ہوگی تو رول آف لاء قائم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کی جو گفتگو رپورٹ ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ایکس ہینڈل پر کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں سب سے زیادہ طالب علموں نے ان میں شرکت کی ہے، ہمیشہ سٹوڈنٹس اور نوجوان نکلے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے اور جہاد کیا ہے۔ ناانصافی کے سامنے آواز بلند کرنا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ پیسے کا بت، خوف کا بت، لالچ کا بت، میں کا بت، یہ سب رکاوٹیں ہیں انسان کی پرواز میں۔ عمران خان۔ اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔